یہی وجہ ہے کہ آپ ایک ایتھیسٹ کو یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ خدا سچ میں بھلا ہے تو پھر کیوں چھوٹے بچے بے رحمی سے مر جاتے ہیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اچھا خدا اچھے لوگوں کے ساتھ برا ہونے دے؟ ایسے سوال ان کے ذہن میں ہیں جو خدا کو مانتے ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کیسے کہیں کوئی خدا ہو سکتا ہے، اور بچے یہاں پیدائشی طور پر ہی مر جاتے ہیں، اور خواتین جدوجہد کرتی ہیں۔ ایک لڑکا مجھے کہتا میں نے اپنی ماں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے، اور میں بہت رویا، اور میں نے کہا خدا اگر تو سچ میں ہے تو براہ مہربانی میری ماں کو زندہ رہنے دے، او خداوند تو بچا لے، میں بھیک مانگتا ہوں۔ اس سب کے باوجود میری ماں مر گئی، میں کیسے اس خدا کو مان سکتا ہوں؟ اس طرح کے سوالات ہیں ایسے لوگوں کے ذہنوں میں جو آپ کے چرچ کو پسند نہیں کرتے۔ ایسے سوال ان کے ذہن میں ہیں جو لوگ چرچ آنا پسند نہیں کرتے، کیونکہ پاسبان اور قائدین ایسے خدا کی منادی کرتے ہیں جو مارتا ہے اور محبت بھی کرتا ہے۔ لوگ کیسے ایسے خدا میں یقین کریں گے جو برائی کرنے میں شامل ہوتا ہے اور ساتھ اچھا بھی کرتا ہے؟ یہ کیسا دوہری ذہنیت والا خدا ہے؟ کیوں خدا ذہنی اعتبار سے بدلتا رہتا ہے؟ کیوں وہ اپنے ذہن اور مزاج میں ایک جیسا نہیں ہے؟ ہمیں ایسا خدا نہیں چاہیے۔ دنیا سوال کر رہی ہے اور انہیں جواب چاہیے۔ تم چاہتے ہو تمہارے خدا کو مانوں، اس کی خدمت کروں، وہ جو انسانوں کو ہلاک کرتا ہے؟ کیسے اسے مانوں؟ اس سے بہتر شیطان کے ساتھ رہ لوں۔ لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں، اور یہ اس لیے کیونکہ ہم خدا کے کردار کا دفاع کرنے میں ناکام ہیں، جو کہ سنگل کریکٹر رکھتا ہے۔ اور یہ ہونا اچنبے کی بات نہیں، کیونکہ آپ بائبل پڑھتے تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ آپ پڑھتے ہیں وہ مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ خدا ہے، لیکن آپ ٹھیک سے مطالعہ نہیں کرتے کہ یہ تو مصنف کا تصور ہے۔ آپ نے بڑا خدا دیتا ہے اور چھین لیتا ہے، اور سوچا کہ یہ خدا کی دوہری فطرت ہے، لیکن آپ ٹھیک سے مطالعہ نہیں کرتے کہ یہ اس شخص کا نظریہ ہے جو خدا کو جانتا ہی نہیں۔ آپ نے پڑھا اور دیکھا کہ آموس نے کہا کہ کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی بلا آئے اور خداوند نے اسے نہ بھیجا ہو؟ آپ نے ٹھیک سے مطالعہ نہیں کیا کہ یہ آموس کا خدا سے متعلق اپنا نظریہ تھا، یہ ان کے اپنے نظریات تھے۔ کیوں؟ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ چونکہ انہوں نے خدا کو کبھی نہیں دیکھا تو انہوں نے اپنی تحریروں میں اپنے نظریات کو بھی شامل کیا۔ پرانے عہد نامہ میں اگر کچھ ایسا ہوتا جو عقل سے باہر ہو تو وہ کہتے یہ خدا ہی ہوگا۔ ہمارا ایک مخصوص قانونی نظام بھی اسی پر ہے، جس میں وہ کہتے ہیں قدرتی آفات خدا کے ہی کام ہیں۔ نائجیریا کا قانونی نظام یہی مانتا ہے، عالمی سطح پر بھی، کہ جتنی بھی قدرتی آفات ہیں خدا کے ہی کام ہیں۔ یہ قانون پرانے عہد نامہ کے نبیوں کے نظریات سے لیا گیا ہے۔ اگر قدرتی آفات خدا کے کام ہیں اور خدا کی طرف سے ہیں تو پھر یسوع ہواؤں اور لہروں کو کیوں ڈانٹتا ہے؟ اس نے یہ کیوں نہیں کہا اور آندھی آئے، لہریں تیز ہو جائیں؟ کیونکہ یہ سب تو خدا کے کام ہیں۔ یسوع خدا ہے جو خدا کا کردار ہم پر عیاں کرنے آیا۔ اس نے آندھی کو دیکھا اور کہا تھم جا، رک جا، اور وہاں امن ہو گیا۔ کیونکہ خدا قدرتی آفات کے ذریعے کام نہیں کرتا ہے، لیکن خدا ایسی آفات کو روکتا ہے، اور وہ اتنا ہی روکتا ہے جتنا آپ اسے روکنے کا موقع دیتے ہیں۔ وہ کسی کی ہلاکت سے خوش نہیں ہوتا، وہ زندگی ہے۔ میں اس لیے آیا تاکہ تم کیا پاؤ؟ زندگی۔ یہ خدا کا کردار ہے۔ یسوع جو ہے، مجھے یسوع سے بہت پیار ہے۔ آپ جانتے ہیں یسوع جو ہے وہ مجسم خدا ہے جو انسان کی مدد کرنے آیا کہ یہ خدا کو سمجھ سکے۔ اس لیے وہ انسان بنا کیونکہ اس کا ٹارگٹ انسان ہے، تو وہ انسان کی صورت میں آیا۔ وہ انسان بن کر انسان کے پاس آیا تاکہ انسان خدا کو سمجھ سکے اور خدا اور انسان ایک خاندان میں ہو سکیں۔ اسی لیے وہ آیا۔ جب لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ ہر برائی اور آفت کے پیچھے خدا ہے، اور کینسر، السر، ہائی بلڈ پریشر، وہ سمجھتے تھے خدا ایسی بیماریوں کے ذریعے انہیں سزا دے رہا ہے۔ یسوع مجسم ہو کر ان کے درمیان رہا اور اس نے کہا چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو۔ یعنی یسوع نے کہا میں قاتل نہیں ہوں، اور نہ ہی میں چراتا ہوں، اور میں ہلاک بھی نہیں کرتا۔ میں نور ہوں اور میرا کام اندھیرے کو بے نقاب کرنا ہے۔ اس لیے اب میں وضاحت پیش کرتا ہوں کہ موت کے پیچھے، چرانے کے پیچھے، ہلاک کرنے کے پیچھے کون ہے؟ وہ چرانے، مار ڈالنے اور ہلاک کرنے والا شخص شیطان ہے۔ لیکن جب میں آتا ہوں تو میں یہ کرتا ہوں، میں تمہیں زندگی دیتا ہوں تاکہ تمہارے پاس ایسی زندگی ہو جو کثرت کی زندگی ہے۔